رات کے وقت جب روز کی نکالی جائے گی تو بڑی تکلیف دے دے کر کے نکالی جائے گی، ایک دفعہ میں نہیں، 3 دفعہ 4 دفعہ، تاکہ اس تکلیف سے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کو اتنی تکلیف ہوئی تھی موت کے وقت اور اللہ نے اس کو بخش دیا؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں سننا دا، اگر وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور سکرات کو اسے تکلیف نہیں بھی ہوئی پھر بھی جنت میں جائے گا، کیوں؟ قبر میں اس کے گناہ کا اسے عذاب ملے گا لیکن جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا قبر تو کسی نے دیکھی نہیں، کسی کیسے ہم مان لیں کہ اس کو عذاب مل رہا ہے پھر جنت میں آپ کے ساتھ جائے گا؟ اب وہ امام جعفر صادق کو ستا رہا تھا۔ کس کو ستا رہا ہے؟ جو جنت کے مالک ہیں، جن کے لیے جنت ہے۔ ہم سب جنت کے لیے آئے، جنت ان کے لیے آئے۔ حضور پاک فرماتے ہیں لوگوں کو اشتیاق ہے کہ میں جنت کو دیکھوں، کہ جنت میں چلا جاؤ، اور جنت مشتاق ہے میں علی کو دیکھ لوں، علی کو دیکھ لوں۔ ہم چاہتے جنت کو دیکھ لیں، جنت چاہتی میں علی کو دیکھ لوں۔ میرے دوستو پھر اس نے سوال پوچھا، اللہ اب امام جعفر صادق جلال آیا، آپ نے کہا تیرے سارے سوال کا ایک جواب سن لے، اگر کوئی شخص اہل بیت سے محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، گنہگار بھی ہے، تو دنیا میں اس سے اللہ تنگی کی زندگی عطا کرے گا۔ تنگی یعنی اتنا اسے پیسہ وسا نہیں مل پائے گا، تنگ زندگی ہو جائے گی، جنت اسے ملے گی۔ تو کب پتا کیسے چلے گا؟ تو امام جعفر صادق فرماتے کاسو جب قیامت واقع ہوگی اور تو جسے گنہگار سمجھتا ہے اور وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو دیکھ لے گا کہ قیامت کے دن تو کہاں کھڑا ہوگا اور وہ اہل بیت کے ساتھ کھڑا، وہ اہل بیت کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اور کہا اس پر بھی بس نہیں، جتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کفر نہیں کیا ہے، جیسا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، کہا ہر نبی کی اولاد اللہ کے پاس اس کی شفاعت کرائے گی، اس کی سفارش کرائے گی، اور اس وقت تک اہل بیت جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارا چاہنے والا جنت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل نبی، اولاد علی، اسی لیے دوستو محدث اعظم علی، نعرہ حیدری، محدث اعظم نے فرمایا ہے مقام عشق ہے قانون کی سب سے بہت اعلیٰ، یہاں ہر آنے والا عقل سے بیگانہ آتا ہے، تیرے دربار میں اشرف تیرا دیوانہ آتا ہے۔ آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے اگر علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، لیکن ایک محبت آپ کے سینے میں رکھا ہے، اور یہ محبت یہ معمولی نہیں ہوتی ہے، ہی کے سینے میں آتی ہے، جس کے سینے سے اللہ محبت فرماتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ میرا یقین ہے اللہ اس محبت کے طفیل ہم سب کو حضور کی شفاعت عطا فرمائے گا اور مرنے سے پہلے کلمے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے پیاروں کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بزرگ کا مذاق مت اڑانا، کسی کی ہنسی مت اڑانا، کون کس حالت میں ہے کسی کو کیا معلوم ہے، کون کس رنگ میں ہے کسی کو کیا معلوم ہے، لیکن اتنا ضرور دیکھنا جس کے بھی دیوانے بننے سے پہلے اتنا ضرور دیکھنا کیا وہ حضور کی شریعت کے موافق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر 20 انگوٹھی پہن رہا ہے، چاندی کی 10 انگوٹھی لگا رہا ہے، چاندی اور سونے کے چلے گلے میں ڈال کر کے اب فقیری کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ میرے مختوم پاک نے فرمایا فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ میں مٹی اور سونا برابر ہو جائے،
بڑا قیمتی جملہ ہے. مٹی اور سونا برابر ہو جائے, مٹی اور سونا برابر ہو جائے, وہ فقیر ہوتا ہے. اب ایسے فقیر جو سونا چاندی کو پہن کر کے اور فقیری کا دعویٰ کرتے ہیں, ان سے کہو کہ مٹی کیوں نہیں پہنتے ہو, مٹی کا ہار کیوں نہیں پہنتے ہو. تم نے سونا پہنا یعنی تجھے معلوم ہے سونا قیمتی چیز ہے, چاندی پہنی یعنی تجھے معلوم ہے چاندی قیمتی چیز ہے. اور میرا مطلوب فرماتا ہے فقیر وہ ہے جس کی نگاہ میں مٹی اور سونا برابر ہو جائے. ایک شخص نے مخدوم پاک کو چند سونے کی اینٹ تحفے میں دیا, اور جیسے مخدوم پاک نے سونے کی اینٹ لیا میر شریف میں پھینک دیا. دیکھنے کے بعد اس شخص نے کہا حضور یہ کوئی عام اینٹ نہیں تھی, یہ تو سونے کی اینٹ تھی. میرے مخدوم پاک فرماتے ہیں سونے کی تھی؟ بولا ہاں ہاں حضرت سونے کی اینٹ تھی. میرے مخدوم فرماتے ہیں تو گھبراتا کیوں ہے, جا میر شریف کے پاس چلا جا اور جا اینٹ نکال کے لے کر کے چلا. جب وہ گیا میر کے قریب گیا اور جیسے پانی کو ہلایا ہٹایا, میرے مخدوم فرماتے ہیں اے جانے والا سن, اپنی ہی اینٹ لانا, کسی اور کی اینٹ نکال کے مت لے آنا, کسی اور کی اینٹ نکال کے مت لانا. اس نے کیا دیکھا کہ میر شریف کی جھیل کے نیچے سونے کی خاک پھیلی ہوئی ہے. پھر میرے مخدوم فرماتے ہیں تو نے اس فقیر کو کیا سمجھ کے رکھا ہے, میں نے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اپنی سلطنت کو چھوڑا ہے اور میں یہ چند سونے کی اینٹ پر بک جاؤں گا. ایسا ہو نہیں سکتا ہے, فقیر کی نگاہوں میں مٹی اور سونا برابر. میرے دوستوں, میرے پیاروں, ایسے درویشوں نے اسلام کو بچایا ہے اور پھیلایا ہے, بچایا. اور لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا آج کے حالات بڑے پرفتن دور ہیں. اب آپ سوچو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. آدھا لکھا ہے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا جب تک آپ کلاس روم میں ہوتے ہیں, اپنے ٹیچر کے پاس ہوتے ہیں, ٹیچر آپ کو پڑھاتے ہیں, اور اگر آپ غلط پڑھو تو آپ کو سمجھاتے ہیں بیٹا یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, بیٹا یہ غلط ہے, صحیح ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب آپ امتحان کی گاہ میں جاتے ہیں, ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں, اب وہی ٹیچر آپ غلط لکھ رہے ہو, ٹیچر ٹوکے گا نہیں, مسکرا کے آگے چلا جائے گا, مسکرا کے آگے چلا جائے گا. اب آپ لاکھ پوچھو ٹیچر میری مدد کر, اس کا جواب مجھے نہیں معلوم, ٹیچر مسکرا کے آگے چلا جائے گا. آپ کہو گے ٹیچر ایک وقت تھا میری غلطی پر آپ مارتے تھے, ٹوکتے تھے, اور آج میں غلط لکھ رہا ہوں, آپ میری مدد نہیں کر رہے ہو, میں غلط سوال کا جواب مجھے آتا نہیں, آپ مجھے بتا نہیں رہے ہو. تو ٹیچر کہے گی بیٹا وہ وقت کلاس روم کا وقت تھا, آج کا وقت ایگزامینیشن کا وقت ہے, آج ہم چاہ کے بھی بتا نہیں سکتے. اے ہند کے مسلمانوں, اس وقت ہم لوگ ایگزامینیشن ہال میں ہیں, ایگزامینیشن ہال میں ہیں. جیسے کرتوت ہم نے کیے تھے اب ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں. اب تم چاہ لو کہ کوئی پھر مخدوم اشرف آ کر کے ہماری رہنمائی کرتے, کوئی غریب نواز آ کر کے ہمیں بچا لے, یقیناً وہ بچا سکتے ہیں, وہ بچاتے ہیں تبھی تو ہم بچے ہیں. لیکن میرے پیاروں ہر وقت کلاس کا وقت نہیں ہوتا ہے, یہ امتحان کا وقت ہے. ہم میرے خواجہ دیکھ کر کے یہ دیکھیں گے کہ جتنا میں نے پڑھایا تھا تو نے سیکھا تھا کہ نہیں سیکھا تھا, جتنا سمجھایا تھا تو نے سمجھا تھا کہ نہیں سمجھا تھا. اے مسلمانوں غور کرو, ہم کس دور میں جی رہے ہیں, کس دور میں جی رہے ہیں. جب آنکھیں کھولی تھی ہمارا ایمان تھا کہ مکہ مدینہ سعودی میں شراب حرام ہے, شراب پی نہیں سکتے, ڈانس حرام ہے, ڈانس ہو رہی سکتا. ہم جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہوئے, ہم نے اسی آنکھوں سے دیکھا اب شراب خانے کھلنے لگے, بت خانے کھلنے لگے, ڈانس کلب کھلنے لگے, بار کلب کھلنے لگے. میرے پیاروں ایک آج کے رسول صرف خون کے آنسو گراتا رہے گا. ایک جب پیدا ہوئے تھے ہم نے
نے سنا تھا یہ تو حرام ہے، آج یہ ساری چیزیں اس ملک میں ہو رہی ہیں جہاں آقا آرام فرما رہے ہیں، اس ملک میں ہو رہی ہے جہاں کعبہ موجود ہے، تو غیب سے ندا آئے گی، بیٹا سو اب ایگزامینیشن ہال میں ہو، ابھی امتحان کر رہے ہو، اب تمہیں خود تمہارا فیصلہ کرنا ہوگا، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اگر آج بھی ان خرافات کو دیکھ کے ہمارے دلوں کو تکلیف نہ پہنچتی ہو تو سمجھ جانا ہم مر چکے ہیں، دل مردہ ہو چکا ہے، دل میں زندگی باقی نہ رہی ہے۔ تو یہ انگریزوں کا ایجنڈا تھا، یہ انگریزوں کا پلان تھا، یہ یہودیوں کا ارادہ تھا۔ انہوں نے پہلے پیپسی کوکو کولا میں الکوہل جیسے بڑا الکوہل جیسے جراثیم کو ہلکی مقدار میں ڈال کر کے پہلے آپ کو اس کولڈ ڈرنک کا عادی بنایا، اس کے عادی بننے کے بعد اب وقت کیا آ گیا، اب شراب کی طرف آدمی جا رہا ہے، کہہ رہا حضرت اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کے نوجوانوں اتنا یاد رکھنا، جس خواجہ غریب نواز کی آج ہم میلاد منا رہے ہیں، عرس منا رہے ہیں، میرے خواجہ غریب نواز نے تقریباً 60 سال 60 ایئر انہوں نے اپنی پیٹھ کو زمین پر نہیں لگایا، زمین پر نہیں لگایا، 60 سال تک غریب نواز کبھی ہاتھوں کے بل سوتے رہے، کبھی دیوار کے بل سوتے رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے غریب نواز، جب سونے کے لیے بستر تھا آپ سوئے کیوں نہیں؟ تو خواجہ کہیں گے سونا تو چاہتا تھا، ایمان کی حرارت کہتی تھی اے معین الدین تو کیسے سو سکتا ہے، تو نے ابھی دین کا کام کیا کیا ہے، دین کا کام کر لے پھر تو چین کی دین سونا۔ میرے پیاروں 60 سال وہ سوئے نہیں، کس کے لیے نہیں سوئے؟ کیا اپنی بیوی کے لیے، کیا اپنے بچوں کے لیے، کیا اپنے خادم کے لیے، کیا اپنی خانقاہ کے لیے، کیا اپنی مسجد مدرسے کے تحفظ کے لیے؟ نہیں نہیں، اگر نہیں سوئے تو بہار کشمیر سے کنیا کماری گجرات سے بنگال کی وادی تک کے مسلمانوں کی جو ذمہ داری پیارے آقا نے عطا فرمائی تھی، وہ ذمہ داری خواجہ صاحب کو سونے نہیں دیتی تھی۔ میرے دوستو حافظ ملت کا بڑا پیارا قول تھا، زمین پر کام زمین کے نیچے آرام، میں کہتا ہوں جیسا کام ویسا آرام۔ اگر چاہتے ہو اپنی نسلوں کا تحفظ، اپنے نسلوں کے عقیدے کا تحفظ، میرے دوستو آج ہی سمجھ جاؤ، آج ہی سمجھ جاؤ۔ وقت بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، وقت بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ جس ہوائی جہاز میں اڑنے سے پہلے لوگوں کی سانسیں رک جاتی تھی کہ عافیت کے ساتھ منزل پر پہنچ جائے، پورے جہاز میں سناٹا ہو جاتا تھا۔ آج جب سفر کیا تو پورے جہاز میں ایک نعرہ گونج رہا تھا جو ایودھیا سے نکلا ہوا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، ایک باطل قوم اپنے رب کی اتنی وفادار کہ جہاز میں بھی نعرے بلند کرے، سفر میں بھی نعرے بلند کرے، اور ایک سچی قوم جس کا رب خدا سچا ہے، جس کا رسول سچا ہے، جس کے پاس قرآن سچی ہے، جس کے پاس آئے ہوئے پیغامات سچے ہیں۔ آج ہم نماز نہیں قائم کر سکتے، آج ہم اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، آج ہم اپنی عبادت نہیں کر سکتے۔ ارے اپنی عبادت کو چھوڑو، اپنی مسجد کو نہیں بچا سکتے۔ دوستو کیسے حالات میں ہم جی رہے ہیں۔ میرے پیاروں، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تلواریں لے کر کے نکل آؤ، میدان میں ہتھیار لے کر کے آ جاؤ، نہیں 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 نہیں، ایسی تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تم ہتھیار کو اٹھا پاؤ۔ جس کے ہاتھوں میں یہودیوں نے بھاری بھاری موبائل تھما دیے ہوں، وہ تلوار کہاں سے اٹھا پائیں گے؟ جس کی رات صرف سوشل میڈیا پر گزرتی ہو، وہ دین کا انہیں شعور کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ جن کی راتیں صرف چوراہے پر چوک پر سگریٹ بیڑی اور گٹکے کھا کھا کر کے تھوکنے میں گزرتی ہو، اسے دین کی فکر کہاں رہے گی؟ میں تمہیں یہ پیغام دینے نہیں آیا، لیکن صرف اتنا کہنے آیا، میرے مکتوب پاک نے فرمایا ہے اے مسلمانوں، اگر اپنا دبدبا چاہتے ہو، اپنا ہو چاہتے ہو، اپنا وقار چاہتے ہو، ہر وقت کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ جتنا تم لا الہ الا اللہ پڑھو گے، اللہ غیروں کے دلوں میں تمہارا خوف
پیدائش مارے گا. اب تم کس سے لڑو گے؟ کہاں لڑو گے؟ جس عرب سے بتوں کا خاتمہ ہوا، آج اس عرب میں مندر بن رہی ہے. جس عرب سے بتوں کو بھگایا ہے آج وہاں بت لگائے جا رہے ہیں. جس عرب سے شراب کو بھگایا ہے آج وہاں شراب خانے کھولے جا رہے ہیں. تو لوگ تو کہہ سکتے ہیں ہمیں کیا ٹوکتے ہو؟ جاؤ پہلے عرب والوں کو سمجھاؤ، پہلے جاؤ عرب والوں کو سمجھاؤ. میرے امام احمد رضا نے جو 100 سال پہلے تعلیم دیا تھا اور بتایا تھا یہ سعودی یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ناز کے مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یہ دیوبندی یہ یہودی ہے، یہ وہابی یہ یہودی ہے، ان کی فکر یہودی والی ہے. اس وقت لوگ یہ کہتے تھے، اپنوں نے بھی کہا کہ امام احمد رضا بہت سخت فیصلہ کرتے ہیں، بہت شدت اپناتے ہیں. آج میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے امام احمد رضا کی تحقیق کو کہا تھا بہت سخت جملے لکھتے ہیں. احمد رضا نے سخت جملے نہیں لکھے تھے جو 100 سال کے بعد آج قوم دیکھ رہی ہے. 100 سال پہلے احمد رضا نے آنکھوں سے دیکھا اور دنیا کو بتایا جس کا جو شخص نبی کا وفادار وہی سچا وہ قوم مسلم کا لیڈر. میرے دوستو ابھی تک ہم یہی نہیں سمجھ پائے ہمارا اپنا کون ہے، ہمارا اپنا کون ہے، ہمارے پرائے کون ہے. ہماری قوم تو صرف لڑنے میں لگ گئی، صرف لڑنے میں لگ گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن پاک میں اللہ اور رسول کے بعد کس کی محبت تم پر فرض کی گئی؟ مجھے بتاؤ تو. اللہ کے بعد رسول کے بعد کس کی محبت تم پر فرض ہے؟ کس کی محبت تم پر فرض ہے؟ اللہ نے کس کی محبت تم پر فرض کرائی ہے؟ مجھے بتاؤ تو نہیں معلوم، نہیں معلوم. ہم اس میں بھی لگے ہیں. میرے دوستو قرآن میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہوئی ہے. اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہوئی. ہائے افسوس افسوس، اللہ اکبر. اہل بیت کی محبت نہیں معدت فرض ہوئی ہے. فرض ہونے کے باوجود بھی ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ علی کہنا بھی ہم بھول گئے کہیں ہمیں کوئی شیعہ نہ سمجھ لے. حسین کہنا بھول گئے کہیں ہمیں شیعہ نہ سمجھ لے. حسن کا نعرہ نہیں لگائیں گے کہیں شیعہ نہ سمجھ لے. امام جعفر صادق کا کنڈا نہیں کریں گے کہیں شیعہ نہ سمجھ لے. امام موسیٰ کاظم کے نام کا جھنڈا نہیں لگائیں گے کہیں شیعہ نہ سمجھ لے. میرے دوستو ہم دنیا کو سمجھانے میں لگے ہیں ہم سنی ہیں شیعہ نہیں. ارے پیارو قبر میں دنیا کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے، قبر میں رسول اللہ نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے. میرے نبی پوچھیں گے جس کی محبت تم نے ان کی محبت کو شیعہ سمجھ لیا. ہائے افسوس ہم کہاں چلے گئے، ہم کہاں چلے گئے. اے میری قوم کے لوگوں درد بھری اپیل سے اتنی کرنا چاہتا ہوں سچے اسلام کی طرف آ جاؤ، سچے دین کی طرف آ جاؤ، سچائی کی طرف آ جاؤ. ایک قول ملتا ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل بیت ہے کون؟ حضور فرماتے ہیں جو شخص میری آل کی تعظیم میں قصداً کھڑا نہ ہوتا. یعنی اسے معلوم ہے حضور کی آل آ رہی ہے پھر بھی بیٹھی ہے، کھڑی نہیں ہو رہی، معذور نہ ہو اور کھڑی نہ ہوتی ہو. حضور فرماتے ہیں اللہ اسے ایسی بیماری میں مبتلا فرما دے گا کہ وہ اپنے پیر سے معذور ہو جائے گا، پیر سے معذور ہو جائے گا. ارے بھائی جامی میاں کے آنے پر آپ کو کھڑے ہونے کی تلقین کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اگر اظہار شیخ اعظم آ جائے آپ کو کھڑے کرانے کی تلقین کیوں کرائی جا رہی ہے؟ سرکار کلاج آپ کو کھڑے کرانے کی تلقین کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اس لیے نہیں یہ جامی میاں آئے ہیں، یہ مختار اشرف آئے، یہ اظہار اشرف آئے، اس لیے نہیں، اس لیے آئے، اس لیے تلقین کرائی جا رہی ہے. تم انہیں مت دیکھو، ان میں دیکھو خدا کا محبوب کا نور آ رہا ہے، خدا کے محبوب کا خون آ رہا ہے. اس خون کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ. لیکن میرے پیاروں عشق کتنا مر چکا ہے، مٹ چکا ہے. میرے دوستو جب تک حقانیت کی آواز کو ہم خود بلند نہیں کریں گے کوئی مسیح ہماری مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے. اگر چاہتے ہو فلاح اور کامیابی تو آج ہی سے میں کہتا ہوں آج ہی سے
مسلک اعلیٰ حضرت. کون سا مسلک اعلیٰ حضرت؟ وہ نہیں جو مولوی بیان کرتے ہیں، وہ مسلک اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ حضرت کی صحیح تصویر ہے، جو اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، جو اعلیٰ حضرت کا عمل ہے، جو اعلیٰ حضرت کی عقیدت ہے، جو اعلیٰ حضرت کا اشارہ ہے، جو اعلیٰ حضرت کی فکر ہے، جو اعلیٰ حضرت کی تفقہ فی الدین ہے، جو اعلیٰ حضرت کا استحاد ہے، جو اعلیٰ حضرت کی محبت اہل بیت ہے، جو اعلیٰ حضرت کی وفاداری صحابہ ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رہنا. اگر تھامے رہو گے تو زندگی ایسی گزرے گی. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سکتے. دوستو آپ کی سیتامڑھی سے پوری دنیا کو پیغام دے رہا. 22 رجب کنڈے کی نیاز کا امام جعفر صادق کے نام کا فاتحہ کرنا. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مٹی کے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، پلاسٹک کے برتن بھی ہے، کانچ کے برتن بھی ہے. ہمارے جب سنی لوگ ایسی بات بولتے ہیں تو مجھے واقعی میں آج بھی تاج الشریعہ اس لیے یاد آتے ہیں. جب تک وہ زندہ تھے نا تو ایسے مولویوں کی زبان پر لگام لگی ہوئی تھی، کیونکہ وہی ایک کلندر آدمی تھے بریلی میں کہ جو یہ دیکھتے نہیں تھے کہ کون مولانا کس منصب پر پہنچا ہوا ہے. اگر حضور کے دین کے خلاف ان کا نظریہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے اگر کوئی آواز اٹھتی تھی تو تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان کی اٹھتی تھی. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹا شریف کا رہنے والا میں جانتا ہوں. انہوں نے جب بھی کوئی آواز اٹھائی، دیکھو استحاد میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن ہر غلطی نہیں ہوتی ہے. میرے پیارو کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت. میں کہتا ہوں آپ مٹی کے برتن میں کرو انشاءاللہ. کس میں کرو؟ مٹی کے برتن. کم سے کم ایک دن حضور کی سنت تو زندہ کرو گے. کم سے کم ایک دن مٹی کے برتن میں کھا کے اتنا تو سوچو گے کہ آج میں نے آقا کی سنت کو زندہ کیا. اور حضور فرماتے جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ. تو حضور کی سنت کو کس میں زندہ کیا؟ امام جعفر صادق کی محبت میں، حضور کی آل کی محبت میں. میرے پیارو جب تک ہمارے گھروں میں فاتحے کے سسٹم زندہ رہیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں لنگر سے کچھ نہیں ہوتا، اب اسپتال بنا. میں نے کہا کہ آپ مولویوں نے ٹھیکہ لیا ہے کہ آپ ساری قوم کو اسپتال بھیج دینا ہے. میں نے کہا سنو، اسپتال کی انہیں ضرورت ہوتی ہے جن کی عقیدے میں ڈامل ڈولی ہوتی ہے. ہمارے لیے مخدوم پاک کا اسپتال سب سے بڑا اسپتال ہے. ابھی 2-4 مہینہ پہلے میرے پیر میں بہت تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف کہ کئی پروگرام بدائیوں کے تھے سب کینسل تھی. اور تکلیف کیسے؟ ہم چل نہیں پا رہے تھے، پیر خود کو پیر ہی نہیں رکھ پا رہے تھے. ایکس رے کرایا تو ہر چیز، لیکن کوئی رپورٹ میں نہ ہڈی کرے کوئی کچھ نہیں ہوا. سب ٹھیک ہے لیکن تکلیف تھی. ہم نے سارے پروگرام کینسل کیے. اسی تکلیف میں گجرات سے کچھوچا شریف گئے بائی فلائٹ، اور جانے کے بعد 3 دن مخدوم پاک کی بارگاہ میں چلے گئے. آپ مانو میں نے 3 دن نیت کیا تھا کہ مخدوم پاک کی نیز شریف میں جائیں گے اور غسل کر لیں گے اور پیر گزرا دھوئیں گے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی. لیکن دوستو دوسرے ہی دن پیر کی درد تو نیر کے پانی میں ایسی چلی گئی کہ آج تک الحمدللہ درد ہائی نہیں. تو عقیدے جب مضبوط ہوتے نا، عقیدے جب مضبوط ہوتے، میں اکثر کہتا ہوں یہ ریکارڈنگ کی بات نہیں، حقیقت. ہم پڑھتے تھے جامعہ اشرف میں 1 سال، پھر علیمیہ میں گئے، لیکن جب مخدوم پاک میں حاضری دیتے تھے قاری صاحب کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ان کی اولاد ہوں، یہ میرے اجداد ہیں. یہی سوچ کے جاتا تھا تیرے دربار میں اشرف تیرا دیوانہ آتا. کچھ خدام کہتے رہے حضرت آ رہے حرم منع کر دے. دیکھو برائے کرم یہ مت کہو، یہ جو مخدوم پاک کے خاد غلام ہیں نا، جو مریض ہیں، ان کا مقام میں اپنے سے بلند مانتا ہوں. یہ مخدوم پاک کے مہمان ہیں، یہ مخدوم پاک کے بلائے ہوئے ہیں. ان کے سامنے کوئی حضرت نہیں ہے، یہ خود حضرت ہے.
یہ خود حضرت کھلے عام کہتا ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، میری پہچان مخدوم پاک کے خادم، زائرین کے خادم کے برابر۔ جو مخدوم پاک کی بارگاہ کے مہمان آتے نا، ان کا میں ادنا سا خادم ہوں، کیونکہ میرے مخدوم کے جو زائر ہیں ان میں کسی کو کیا معلوم کہ وقت کا کون غوث آتا ہوگا، کون قطب آتا ہوگا، کون ابدال آتا ہوگا۔ جب میرے مخدوم پاک نے اپنے وقت کے 400 فلک سے فرمایا تھا کہ تم بلند ہو، اللہ نے تمہیں مقام قطبیت عطا کی ہے، میں جا رہا ہوں، تم جون پور چلے جاؤ، تم بنارس چلے جاؤ، تم ایودھیا چلے جاؤ، تم فلاں جہاں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں حضور؟ کہا اس لیے ایک دور آئے گا روح آباد کی زمین مخلوق خدا کے لیے تنگ ہو جائے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو میرا آنے والا کوئی مہمان غفلت سے اپنے قدم کو تمہارے قدم پر رکھ دے، کیونکہ اگر تمہاری توہین ہو گئی تو اللہ اس توہین کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو 400 فلک نے ایک ساتھ جواب دیا، کہا مخدوم اشرف حضور ہم یہاں رہ کر کے اسی زمین پر مر کر کے زمین میں دفن ہو گئے، اور جب کوئی آپ کا مہمان اپنے قدم کو میرے قبر پر رکھے گا میں سمجھ جاؤں گا کہ اللہ اس کے قدم سے میری مغفرت کرتا، اللہ اس کے قدم سے میری مغفرت فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا۔ جیسے جامعہ آئے آپ کھڑے ہوئے میرے لیے نہیں، حضور کے خون کو سمجھ کے کھڑے ہوئے، اس لیے میں کہتا ہوں جب آپ کچھ ہو جاتے ہو اب میں دیکھوں گا نہیں کہ آپ کون ہو کیا ہو، یہ سوچ کے کھڑا ہو جاؤں گا کہ آپ کیسے بھی ہو، لیکن مخدوم کے مہمان بن کر کے میرے مخدوم کے مہمان بن کر کے آئے ہو۔ میرے پیاروں ہمیشہ عقیدت کے رشتے کو مضبوط رکھنا۔ تو لوگ کہتے ہیں لنگر کی ضرورت نہیں، اسپتال بناؤ، مدرسے بناؤ، اسکول بناؤ۔ اتنے مدرسے بن گئے پھر بھی اسلام کو کوئی بچا پا رہا ہے؟ کتنے مدرسے بتائیے؟ کوئی ایک مدرسے سے معذرت کے ساتھ کہوں گا، کیونکہ اگر یہ یوٹیوب پر بات جائے گی بعض علماء کو تکلیف پہنچے، مجھے انہیں تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ آج تو آدمی بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ پیر صاحب نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں 6 دسمبر سے لے کر کے آج تک سارے فیصلے ہو گئے، معبود بت خانے بن گئے، کس مدرسے نے احتجاج میں ریلی نکالی؟ اور نائب رسول ہونے کا سب دعویٰ کرتے ہیں۔ جب آپ کے اندر اتنی حرارتی باقی نہ رہی کہ اللہ کے دین کے لیے آپ بچوں کو لے کے سڑک پر نکل جاؤ، تو اب کسی کو حق نہیں کہ کوئی ایک دوسرے پر انگلی اٹھائے۔ یہ علماء کی ذمہ داری تھی۔ انگریزوں کو بھگانے میں ہمارے بھارت کے راشٹر پتا گاندھی جی وہ بعد میں کھڑے ہوئے، ان کو کھڑا کرنے والی طاقت کون تھی؟ علامہ فضل حق خیر آبادی کی طاقت، وہ علماء کی طاقت تھی جنہوں نے بھروسہ دلایا گاندھی جی کو کہ ہم علماء آپ کے ساتھ ہیں۔ تبھی تو گاندھی جی نے لکھا تھا نا، اگر 72 حسین میرے ساتھ آ جائے جو کربلا میں تھے تو 24 گھنٹہ نہیں لگے گا بھارت سے انگریزوں کو بھگا۔ یہ گاندھی جی نے کہا تھا، اور کہا تھا سنو جب بھارت آزاد ہوا، کہا یہ ملک کسی نیتا یا کسی کی شخصیت کے بل پر نہیں چلے گا، کسی ساورکر کے کہنے سے نہیں چلے گا۔ گاندھی جی نے بھارت کے پارلیمنٹ میں کہا تھا اگر بھارت کو بچانا ہے اور بھارت سے پوری دنیا کو مانوتا کا پار بڑھانا ہے تو اسی ملک پر وہی قانون لگا دو جو مدینے میں قانون بنائے۔ مدینے کے قانون سے یہ ملک کی بقا ہے، یہ ملک کا تحفظ ہے۔ اسی طرح گاندھی جی نوٹ پر نہیں چھپے ہیں، انہوں نے اتنے جملے بولے نا، علماء سے پوچھو اگر کافر بھی اچھی بات کہتا ہے نا تو اللہ اسے دنیا ہی میں اس کا صلہ عطا کرتا ہے۔ پوچھو آخرت میں حصہ نہیں لیکن دنیا میں اسے کیا عزت ملی۔
نہ وہ کسی میدان میں، نہ انگریز کے سامنے، پھر بھی ہر مسلمان کی جیت میں ہے۔ جو کہتے پیر کا فوٹو مت رکھو، لیکن گاندھی جی کا فوٹو تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ بغیر ان کے فوٹو کے کوئی چارہ نہیں ہے، اور کسی کو نہ پسند ہو سارے گاندھی جی میرے پاس لے آؤ۔ بغیر گاندھی جی کے نہ آپ حج کر سکتے ہو، نہ عمرہ کر سکتے ہو، نہ بغداد جا سکتے ہو، نہ اجمیر جا سکتے ہو۔ گاندھی جی تو چاہیے طواف کرو تو گاندھی جی ساتھ، مدینہ شریف زیارت کرو تو گاندھی جی ساتھ۔ تو یہ گاندھی جی کو اتنا مقام ملا کیسے؟ اسی لیے ملا، انہوں نے کہا اہنسا کا پاٹ میں نے امام حسین سے سیکھا ہے۔ کہا حسین جیسا لیڈر اگر ہمارے بھارت کو مل جائے تو 24 گھنٹہ لگے گا انگریزوں کی غلامی سے بھارت کو آزاد کرا دے گا۔ تو میرے پیارو وقت بہت نازک ہے۔ آپ کو بہار نصیب والے ہو کہ بہار کے علاقے میں اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ کیونکہ جب سارے گناہ آسمان تک پہنچ جاتے تب بہار کو پتا چلتا کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ آپ بڑے سکون والے علاقے سائیڈ میں ہو، اچھا ہے، سب کو دیکھتے رہو، لیکن دیکھنے میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اے اللہ تو نے ایسے فتنے سے ہمیں بچائے رکھا ہے۔ ابھی بہت فتنے آنے والے، ایسے ایسے فتنے آئیں گے، ایسے ایسے کمنٹ آئیں گے، ایسی لوگ باتیں کریں گے۔ اور اب میں نے آج ایک امام صاحب سے کہا ایک وقت آئے گا بہت جلدی علماء کرام کو مجبوراً، ابھی تو کوئی بولتا ہی نہیں، مجبوراً خدا کی وحدانیت پر تقریر کرنی پڑے، ایسا دور آئے گا۔ آپ دیکھنا پھر میرے جملوں کو یاد کرنا، ایسے دور آئیں گے کہ مسلمانوں میں یہ غلط فہمی ڈالیں گے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، کیا اللہ؟ نعوذ باللہ میڈیا کے ذریعے۔ اور جو ایسے ایسے مسلمان ہیں جو کبھی مسجد کی طرف گئی نہیں، وہ بھی اسی بات پر آ جائیں گے، ہاں اللہ ہے ہی نہیں۔ نعوذ باللہ اللہ اس دن سے ہمیں بچائے، ایسے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اتنا یاد رکھنا کہ اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ میرے پیارو کوئی بھی پیر صاحب آئے کہ چوچا شریف سے آئے، آل رسول آئے، کسی بھی علاقے سے آئے، اپنے کھیت کی دعا بعد میں کرانا، بکری دودھ دے اس کی دعا بعد میں کرانا، انڈا مرغی دے اس کی دعا بعد میں کرانا، کھیت کھلیان تمہارا پڑھتا رہے بعد میں کرانا۔ پہلی دعا یہ کرانا کہ حضرت ہمارے ایمان کے اور حسن خاتمہ کی دعا فرما دیں۔ پہلی دعا یہی، امام سے ملو مسجد کے تو یہ نہیں امام صاحب لون میں پھنس گیا، پہلی دعا یہ امام صاحب دعا کرنا ایمان پر خاتمہ اور دین میں استقامت۔ میرے دوستو اگر یہ چیز ہے تو کھیت بھی کھلیان سب کھلتے ہیں، یہ چیز نہیں ہے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھو نا، آخری بات ہے، بڑے بڑے پیسے والے جو ایشیا نہیں ورلڈ کے ٹاپ پیسے والے، پیسے والے خدا انہیں نہیں ملا، امبانی ہے، خدا نہیں ملا تو کس حالت میں؟ چین نہیں ہے۔ آپ یہ مت دیکھو اتنا بلین ہے، اتنے ہوائی جہاز ان کے پاس ہیں، اتنے لوگ کام کرتے ہیں، یہ مت دیکھو یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ یہ دیکھو جس کے پاس اتنی دھن دولت ہے اس کے باوجود وہ گوبل لگا رہا ہے، اس کے باوجود وہ پیشاب پی رہا ہے، تو سوچو اے اللہ بہتر ہے کہ میں غریبی میں ہوں لیکن سمجھ گیا پیشاب پینے کی چیز نہیں ہے، بہانے کی چیز۔ اللہ نے اتنا شعور تو آپ کو دیا تو یہی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ پیسے کما لینا کمال نہیں ہے، اپنی غریبی میں ایمان پر قائم رہنا یہ کمال ہے۔ اور جب کوئی کہے ارے تو کتنا غریب ہے، جا رشوت لے لے، جا سود کا کام کر لے، جا یہ کر لے، پیاز بنا دے، کہنا سو میں اپنی غریبی پر ناز اس لیے کرتا ہوں، میرے آقا غریب تھے، علی بھی غریب تھے، اور بھارت کا بادشاہ شریف نواز، مجھے اپنی غریبی پر ناز ہے، مجھے اپنی غریبی پر ناز ہے۔ آپ یہ کلچر پیدا ہے انشاءاللہ، آپ دیکھو۔ اسی لیے قاری صاحب ہمارے یہ مولانا کھمبات آئے ہوئے ہیں، آپ بھی آئیے۔ ہمارے پاس ابھی تک کوئی گاڑی نہیں ہے، اللہ
2 पहिए की गाड़ी नहीं है, 4 पहिए, कोई गाड़ी है ही नहीं। पता लगा पूरे घर में। आज भी बड़ौदा शहर में ऑटो रिक्शे पर बैठ कर चलते हैं, इसलिए कि इलाके का जब कोई गरीब देखेगा पीर साहब BMW में जाते हैं तो सोचेगा मैं भी कुछ छोटी जीपें खरीदूंगा। जब देखेगा पीर साहब ऑटो में तो उसको अपनी साइकिल पर चलने में फख्र महसूस होगा कि हजरत तो 3 चक्के पर है, मैं तो 2 चक्के पर चलता हूँ। मेरे दोस्तों, बड़ी गाड़ियां रखना, बड़े बड़े मकान बनाना ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि लोगों के दिल तक पहुंच जाना, लोगों के दिल में उतर के उनके दिलों पर हुकूमत करना। हजरत मौलाए कायनात पूरी जिंदगी किराए के मकान पर रहे, किराए के मकान पर रहे। किसी ने पूछा, अली अपना मकान क्यों नहीं लेते? कहा मुसाफिर हो, मुसाफिर मुसाफिर किराए के मकान पर बताए जी, मकान मुसाफिर किराए के मकान पर रहता है। मुसाफिर का अपना कोई मकान नहीं होता है, मुसाफिर हो। आका ने फरमाया ईमान वालों के लिए दुनिया मुसाफिर खाना है। अली मुसाफिर सफर कर रहा है, जो सफर कर रहा है तो मंजिल कहाँ? मंजिल तो हमारी कब्र की मंजिल है, आखिरत की मंजिल है। और इसी दुनिया में किराए का मकान किराया दे दे करके आखिरत के लिए चल खरीद रहा। मैं उस घर में जुमला मौला अली फरमा उस घर में रहना चाहता हूं जिस घर से कभी निकाला ना जाए। ये घर तो ऐसा है, करोड़ों रुपया पता नहीं कितनी कितनी क्या क्या उल्टा सीधा करके बना दिया घर। लेकिन 60 65 40 साल की उम्र में जब हुक्म होगा तो इसी घर से आपको निकल जाना है। मौला अली फरमाते हैं ऐसे घर को बनाने में फायदा ही क्या है कि जो घर बना के भी घर से निकल गया। तो आप फरमाने में उस घर की मत मानिए, उस घर में जिस घर से कभी मौत वाक़ई ना हो, कभी निकाल ना जाए। मेरे दोस्तों, इसी फखाई का थोड़ा खाओ, हलाल खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। तुम्हारी चटनी रोटी और दाल चावल में जितना शिफा है इतना पिज्जा बर्गर में नहीं है। उस खाने वालों को कैंसर हो रहा है, कीमत भी 600 700 800 रुपया। इतनी कीमत देने के बाद भी वो हजम नहीं कर पा रहे। आप अल्लाह का शुक्र मनाओ। आप तो भाटी चोखा खा लेते हो, उसको भी हजम कर लिया और कोई बीमारी आने नहीं दे। हमेशा हलाल खाओ और जो भी खाओ शुक्राना खुदा का अदा करते रहो। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें रिज़्क़ अता फरमाया, तूने हमें जान अता फरमाई, तूने हमें औलाद अता फरमाई, तूने हमें औलाद मकान अता किया। अगर किसी को अल्लाह ने दिया है तो वो अपनी चीज ना समझे, अपने रब की चीज समझे, बुजुर्गों की तरह मंसूब करते। हजरत रईस मिल्लत फरमाते मेरे वालिद से, अपना घर बनाओ लेकिन घर का नाम क्या रखो? अताए गरीब नवाज, फैजाने मखदूम सिमसा, अताए गौसे आज़म। ये वाला औकात जब जंगले लगाओ ना तो ये सोच के मत लगाओ यहाँ से सूरज आए, यहाँ से हवा आए। ये सोच के जंगले लगाओ यहाँ से अजान की आवाज साफ आए, यहाँ से अजान की आवाज क्लियर आएगी। हज़रत रईस से मिल्लत फरमाते हैं अगर कोई शख्स अपना मकान ऐसे बनाता है वो तो दुनिया से चला जाएगा लेकिन उसके मकान को कोई भी आग नहीं लगा सकता है। इसलिए ये मकान उसका नहीं गौसे आज़म का मकान, ये मकान गरीब नवाज का मकान है। अब कोई शख्स अगर इस जंगले को बंद कराने आएगा तो रईस मिल्लत फरमाता उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के फरिश्ते उससे लड़ेंगे। क्यों? तूने जंगला हवे के लिए थोड़ा लगाया था, तूने तो आजान सुनने के लिए जंगला लगाया। मेरे दोस्तों, ये बुजुर्गों की ऐसी बातें हैं, ऐसी बातें अगर हमने उतार ली, हजरत फरमाते हैं कारी साहब, तो आपको हवा भी मिलेगी, रोशनी भी मिलेगी, सब मिलेगा, लेकिन आपकी नीयत क्या थी? आसान। तो का उस अजान की बरकत से अल्लाह तुम्हारे जंगले की हिफाजत फरमाएगा। अब कोई शैतान घुस नहीं पाएगा। क्यों? नीयत क्या थी? शैतान को बुलाने की नहीं, अजान को बुलाने की।
اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ڈیپینڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حیدر بھائی اور تمام علماء اس علاقے کے اور بھی خوب برکت عطا فرمائے، اور یہ محفل غریب نواز تا قیامت اسی طرح جاری ہو سکتا، لنگر چلتا رہے، لوگ کھاتے رہے، لنگر کھلانے والا کھلاتا رہے، کیونکہ یہاں کھلانے والا حیدر نہیں ہے، یہاں کھلانے والا حیدر کا آقا غریب نواز ہے۔ وہ تو اس نے غریب نواز نے رکھ دیا، چلو حیدر تم یہ کام کرتے رہو، وہ چاہیں جس سے جو کام لے لے، یہ ان کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس بار چھٹی کی تاریخ نہیں ملی حیدر بھائی کو تو مایوس ہو گئے، بولے حضرت ہم نے کہا مدینہ شریف ہے، اب بتاؤ کیا کہنا ہے؟ تو بولے اب تو میں کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا ایسا کرو آج کی تاریخ لکھ لو، اور مجھے 4-5 دن پہلے ہی پڑھنے میں آیا کہ 14 رجب غریب نواز کی ولادت کی تاریخ ہے۔ یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ 26 جنوری کو غریب نواز کی ولادت ہے، 14 رجب، اور الحمدللہ جب یہ تاریخ فائنل ہوئی تو دیکھو عقیدت اگر مضبوط ہوتی نا تو غریب نواز میں لاج رکھتے ہیں۔ ان کی نیت تھی غریب نواز کے دن میں کرنے۔ میں نے کہا حیدر بھائی عرس تو سب مناتے ہیں، غریب نواز کی ولادت کوئی نہیں مناتا، تو تم 26 جنوری کو ولادت غریب نواز منا لو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے، ایمان پر قائم رکھے۔ میرے بولنے میں کوئی غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ ان سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔